1934 کا واقعہ عبدالقیوم کا مشہور ہے، جو وکٹوریا یا گاڑی چلاتا تھا، جو کوچوانی کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرتا تھا۔ اس کی رات جھوپڑے میں بسر ہوتی تھی اور دن وکٹوریا چلانے میں گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیوں کا چمڑا موٹا اور کھردرا ہو گیا تھا۔ پورے شہر کراچی میں جہاں وہ رہتا تھا کوئی اس کا ہمدرد و غم گسار نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کا دوست اور شناسا تھا تو اس کا پیارا گھوڑا موتی تھا۔ عبدالقیوم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، جس پر مقدمہ چل رہا ہے اور آج اس کی تاریخ ہے۔ وہ فوراً وکٹوریا لے کر کچہری کی طرف چل پڑا، ایک کنارے اپنی گاڑی کھڑی کی اور فاتحانہ شان کی طرح چل کر جج کے کمرے میں پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو انگریز جج ابھی قانونی دفعات کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس نے مجرم کو اس طرح چاقو مارا جو اس کی گردن میں اترتا چلا گیا۔ لاش تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی اور عبدالقیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنی آنکھ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبدالقیوم جو اپنے ہی شہر میں اجنبی تھا اور کوئی اسے جانتا پہچانتا نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں صرف کراچی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اسے جان گیا اور سارے مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا اور مقدمہ شروع ہوا۔ وقت کے ماہر قانون دانوں، بڑے بڑے وکیلوں اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بہت بڑے بڑے وکیلوں نے عبدالقیوم کے مقدمے کی پیروی کر دی چاہی اور اس سے کہا بس اپنا بیان ذرا پڑھ دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ کہنے والوں نے بہت کہا، منت سماجت کرنے والوں نے بہت منت سماجت کی، مگر عبدالقیوم کے پاس ہر شخص کے لیے صرف ایک جواب تھا کہ میں نے جان بوجھ کر مرتبہ شہادت خریدا ہے، آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اقبال بیان بدل کر اپنی عاقبت نہیں خراب کروں گا۔ اللہ اللہ، یہ عبدالقیوم ہے۔ دیکھیے عبدالقیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئی، عورتوں نے منتیں مانی اور بوڑھوں کے لرزتے ہاتھ، نوجوانوں کے دل اور بچوں کی اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبدالقیوم کی تمنا پوری ہوئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنا دیا، وہ موت کے جس پر ہر دل غم زدہ اور ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، جیسے کہ یہ اسی کے گھر کا المیہ ہو۔ اور دیکھیے مسلمانوں، پھر جب عبدالقیوم کا جنازہ اٹھا ہے تو اس شان سے اٹھا ہے کہ ایک وکٹوریا چلانے والا، ایک تانگا چلانے والا جسے آج تک ابھی تک کوئی جانتا نہ تھا، مگر جب اس نے گستاخ رسول کو قتل کر ڈالا، جب اس نے گستاخ رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو عبدالقیوم کا جنازہ اس شان سے اٹھا تھا کہ اس کے جنازے میں 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے۔ چھتوں اور بالا خانہوں سے عورتیں آنچلوں سے آنسو پوچھتی جاتی تھی اور پھول نچھاور کرتی جاتی تھی۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جو 25 لاکھ سے زائد تھی، اور فرشتے کتنے کروڑ تھے۔ پھر محبوب کائنات علیہ السلام نے کس پیار و محبت سے عبدالقیوم کو خوش آمدید کہا ہوگا، اسے کون جان سکتا۔ برادران ملت اسلام نے دیکھا آپ نے، وہ عبدالقیوم جو وکٹوریا چلاتا تھا، کوچوان تھا، پورے شہر میں کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج اور معاشرے کے پست طبقے کا ایک ناقابل توجہ آدمی تھا، مگر ایک ہی جست میں رفعتوں کی ساری منزلوں کو طے کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام رفیع کو پا لیا کہ جہاں پر 100 برس کے مجاہدوں اور زندگی بھر کی ریاستوں کے بعد بھی ہر انسان نہیں پہنچ پاتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر شخص کے نصیب میں دارو رسن کہاں
اور جب عبدالقیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ حق میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہیں اور فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں، اور جو تمام عزیز و اقارب یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور شیر خدا شیر شیر خوار صاحب زادے علی اصغر کے دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے اور راہ حق میں قربان ہو گئے، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، خطبے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں اور طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ سلسلہ قیامت تک ایسے یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا، یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود کبھی نہیں رکے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے